سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا، پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، دوریا اہل یورپ دکھ، حسد اور رشک میں، یا میں اسے یوں کہہ سکتا ہوں کہ غصے اور غضبناکی میں خیر الدین باربروسا کو کبھی بحری قزاق اور کبھی کمہار کا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دوریا، کیا بات ہے، شروع میں تم بھی تو بحری قزاق ہی تھے، تم خیر الدین باربروسا جیسا اہم کردار کیوں ادا نہیں کر سکے؟ چارلس جب خاموش ہوا تو چند لمحوں تک دوریا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، خیر الدین باربروسا مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ تیز، چالاک اور زیادہ تجربہ کار امیر البحر ہے، لیکن جو بات زیادہ اس کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ ایسے نائب نہیں ہیں جیسے باربروسا کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا دست راز ترغوت ہے جسے اہل یورپ درابوت کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ سمندر کے اندر ایک الٹ پلٹ اور انقلاب برپا کرنے کا بڑا ہنرمند ہے۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو انتہائی خوفناکی سے حملہ کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں خیال کرتا ہوں وہ بحری جنگ میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے، اسی بنا پر اہل یورپ اسے بے درد ترغوت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ ترغوت کے علاوہ اس کے پاس اور بہت سے انتہا درجہ کے تجربہ کار سالار ہیں۔ حسن کرسو، جسے بحر اور سمندر کا چھلاوہ کہتے ہیں، کاکاد، جسے اہل یورپ شیطان شکاری کہہ کر پکارتے ہیں، اس سے متعلق مشہور ہے کہ وہ بحری جنگوں میں سمندری طوفانوں کی طرح اپنے دشمنوں پر چھا جانے کی ہنرمندی رکھتا ہے۔ ان تین بہترین نائبوں کے علاوہ خیر الدین باربروسا کے پاس سالیہ رئیس ہے، جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور بر وقت ضرب لگانے کی ہنرمندی بھی اس کے پاس ہے، ایک پرانا اور سمندری کبیدی صنعان ہے۔ اس طرح باربروسا کے پاس اس کے سالاروں کی ایک انتہا درجہ کی تجربہ کار جماعت ہے۔ ایسے تجربہ کار سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جب وہ حرکت میں آتا ہے تو کامیابی اور فوز مندی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے۔ دوریا یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اب میری حالت دیکھیں، میرے ساتھ کون ہے؟ لے دے کر ایک بحری قزاق ہوکل ہے، وہ قزاقی کا ہنر تو جانتا ہے لیکن بحری جنگوں کے ہنر سے ناآشنا ہے۔ اب تو میری جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے وہ خود بھی خیر الدین باربروسا اور ترغوت کا نام سن کر کانپنے لگتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان سے بچنے کے لیے کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا خاموش ہو گیا۔ چارلس کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دوریا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دوریا، یہاں بھی ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ باہر سے جو ہم پر بدو اور بربر حملہ آور ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہمارے لشکر کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اور شہر سے نکل کر جو حسن آغا نے حملہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان اور پریشانی کا باعث ہوا ہے۔ اب میں اگر اپنے لشکر کو سمیٹ کر واپسی اختیار کرتا ہوں تو یہ ہمارے لیے ندامت اور ذلت کا باعث ہوگا۔ اگر ہم الجزائر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یورپ میں خبریں پہنچیں گی کہ ہم نے الجزائر کو فتح کر لیا ہے تو یاد رکھنا، اب تک سلطان سلیمان اور باربروسا کے ہاتھوں خشکی اور سمندر میں جس قدر ہمیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سب کی یہاں تلافی ہو جائے گی۔ اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس صورت میں یورپ کی بحری اور بری طاقت کو جو دھچکا لگے گا اس کا اندازہ۔ چارلس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں دوریا بول اٹھا، کہنے لگا، اگر آپ مسلمانوں پر ضرب لگا کر اس شہر پر قبضہ کرنے کی ٹھان ہی چکے ہیں تو پھر ہمیں حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ آگے رہے اور شہر کی فصیل پر حملہ آور ہو کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے، لشکر کا دوسرا حصہ بالکل مستعد رہے۔ اگر باہر سے بربر یا صحرائی بدو حملہ آور ہوتے ہیں تو لشکر کا دوسرا حصہ نہ صرف یہ کہ ان حملوں کو روکے بلکہ ان کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے انہیں مار بھگانے کی کوشش بھی کرے۔ دوریا کے ان الفاظ کا جواب چارلس دینا ہی چاہتا تھا کہ ان کے کچھ آدمی، جن کی تعداد 10-12 کے قریب ہوگی، اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر دوریا اور چارلس دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ قریب آ کر وہ اترے، انہیں دیکھتے ہی چارلس نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تم اپنے بحری بیڑے کی طرف سے آئے ہو، وہاں سے ہمارے لیے رسد اور ضرورت کا دوسرا سامان کس وقت پہنچے گا؟ ہم تو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، لشکر کے اندر رسد کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس پر آنے والوں میں سے ایک چارلس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یوں جانیں ہمارے پاس رسد کا سامان ہے ہی نہیں۔ آپ کے اس طرف آنے سے تھوڑی دیر بعد کچھ مسلمان دستے اچانک ہمارے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو گئے۔ بیڑے کے اکثر محافظوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور جہازوں کے اندر جس قدر سامان تھا انہیں لے کر وہ نامعلوم منزلوں کی طرف چلے گئے۔ صرف خوراک سے بھرے ہوئے وہ جہاز بچے ہیں جو پیچھے گہرے سمندر میں کھڑے تھے۔
اس کے بعد ہماری بدبختی کہ سمندر کے اندر تیز بارش کے ساتھ ساتھ نہ رکنے والے جھکڑ چل پڑے، جن کی وجہ سے گہرے سمندر میں خوراک سے بھرے ہوئے جو جہاز کھڑے تھے وہ بھی کنارے پر آن لگے۔ کچھ جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ بحری بیڑے کے اب صرف چند ہی محافظ ہیں۔ صحرا سے نکل کر جو لوگ پہلے حملہ آور ہوئے تھے، اگر وہ پھر لوٹ کر آئے اور بحری بیڑے پر حملہ آور ہوئے تو وہ نہ کسی محافظ کو زندہ چھوڑیں گے اور نہ ان جہازوں کے اندر استعمال کی کوئی چیز رہنے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایک خبر ہے، اس بری خبر کے علاوہ ہمارے پاس دو اور بری خبریں بھی ہیں۔ پہلی بری خبر یہ ہے کہ الجزائر کے حاکم حسن آغا نے آپ کو یوں ہی الجزائر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب نہیں دی۔ اس نے اس سلسلے میں پہلے سلطان سلیمان خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جب اسے اجازت دی گئی کہ وہ ایسا بھیانک کھیل ہمارے ساتھ کھیل لے، تب اس نے آپ سے ایک رقم کا مطالبہ کیا اور الجزائر آپ کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ اس کام میں یوں جانے اسے باربروسا اور سلطان سلیمان کی تائید ہی نہیں، اجازت بھی حاصل تھی، اور یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سمندر کے اندر چھوٹی کشتیوں میں جو ہمارے ملاح سرگرداں ہیں، انہیں ایک کشتی سے دوسری کشتی اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر خبر پہنچی ہے، اور ہماری الجزائر پر حملہ آور ہونے کی خبر قسطنطنیہ پہنچ چکی ہے، اور خیر الدین باربروسا الجزائر کی طرف روانہ ہونے ہی والا ہے۔ ہمیں جس قدر بتایا گیا تھا وہ یہی تھا۔ آنے والا مخبر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ چارلس خوفزدہ ہو گیا تھا۔ عجیب سے انداز میں اس نے دوریا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دوریا، میں سمجھتا ہوں تمہارے اندیشے درست ہی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر تم کیا کہتے ہو؟ دوریا خود بھی پریشان اور خوفزدہ تھا، فوراً کہنے لگا، اگر میرے مشورے پر عمل کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ ہم خوراک کی کمی کی مصیبت میں مبتلا تو ہو ہی چکے ہیں، اور اگر بربروں اور عربوں نے صحرائی حصے سے نکل کر پھر ہمارے بحری بیڑے پر حملہ کر دیا تو نہ کوئی محافظ رہے گا اور نہ کوئی کھانے کی چیز، اور اس پر مستزاد یہ کہ اگر انہی دنوں سمندر کو کھنکالتا ہوا خیر الدین باربروسا اپنے بیڑے کے ساتھ یہاں پہنچ گیا تو پھر یوں جان لیجئے کہ ہم میں سے کسی کو بھی واپس ہسپانیہ جانا نصیب نہ ہوگا۔ چارلس نے دوریا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ الجزائر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر کے اس نے اپنے لشکر کو ساحل کی طرف واپس جانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لشکری جو بھوکو پیاسے نڈال ہو رہے تھے، انہوں نے شکر کیا کہ چارلس نے حملے بند کر کے پسپائی کا فیصلہ کیا ہے۔ لشکریوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ لشکر میں جو باربرداری کے جانور تھے انہیں پہلے ہی مار کر لشکری کھا چکے تھے۔ اب ساحل تک کیچڑ ہی کیچڑ دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا، لہٰذا چارلس کے پاس جو منجنیقیں اور توپخانہ تھا وہ سارا کا سارا وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ چارلس اور دوریا اپنے بحری بیڑے کی طرف بڑھے تھے۔ اس لشکر میں جو جرمن تھے انہیں اپنی بندوقوں پر بڑا ناز تھا، اس لیے کہ یہ ہتھیار نئے نئے انہوں نے ایجاد کیے تھے، لیکن یہاں ان کی بندوقیں بھی ناکام ہو گئیں۔ اس لشکر میں جو پیشہ ور نائب تھے، جو یورپ میں ناقابل تذکیر خیال کیے جاتے تھے، ان پر جس جگہ عرب اور بربر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کا قتل عام کیا تھا، وہاں ایک ٹیلہ تھا۔ چارلس اور دوریا کے وہاں سے ہٹنے کے بعد عربوں اور بربروں نے اس ٹیلے کا نام ہی نائٹوں کا قبرستان رکھ دیا تھا۔ چارلس اور دوریا اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بحری بیڑے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا ساحل پر دور دور تک ان کے ملاحوں کی لاشیں پھیلی بکھری تھیں۔ چارلس کچھ دیر تک اپنے لشکریوں کی ساحل پر بکھری لاشوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے بچے کچے لشکریوں کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح چارلس کی عظیم الشان مہم ذلت آمیز شکست اور تباہی خیز پسپائی میں تبدیل ہو گئی۔ اب جس وقت اس کے لشکری جہاز میں بیٹھنے لگے تو اس موقع پر پھر تقدیر نے ان کا ساتھ نہ دیا، اس لیے کہ کچھ جہاز تو طوفان کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے تھے، اور کچھ کو حملہ آور بربروں اور عربوں نے تباہ کر دیا تھا، لہٰذا ان کے بحری بیڑے میں جہازوں اور کشتیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اس بنا پر لشکریوں کو اوپر تلے ٹھونس کر جہازوں میں سوار کر دیا گیا۔ چارلس اور دوریا کے پاس جو انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، انہیں جہازوں میں سوار کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چارلس نے دوریا سے کہا، گھوڑوں کی وجہ سے لشکریوں کی جانیں تلف نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور انہیں ہلا کر دیا جائے۔ اس طرح گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا، کچھ تیر کر ساحل کی طرف چلے گئے اور کچھ سمندر میں ڈوب کر مارے گئے۔ جس وقت چارلس اور دوریا سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے واپس یورپ کا رخ کر رہے تھے، ان کے کچھ اور مخبروں نے اطلاع دی کہ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ان کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر چارلس اور دوریا نے اپنے ملاحوں کو پوری طاقت اور قوت سے چپو چلانے کا حکم دیا۔ حالانکہ اس موقع پر چپو چلانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ہوا ان کے موافق تھی، اس کے باوجود وہ اپنی رفتار تیز رکھنا چاہتے تھے۔
تاکہ کہیں مشرق سے خیر الدین باربروسا اچانک کسی ہولے کی طرح نمودار ہو کر ان کی تباہی و بربادی کو آخری شکل نہ دے سکے۔ اس جنگ میں چارلس ایسا خوفزدہ اور ایسا بدگا کہ اس کے بعد وہ لگ بھگ 17 سال تک اسپین کا حکمران رہا، لیکن اس عرصے کے دوران اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی بحری بیڑے کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سمندر میں نکلے۔ دوسری طرف خیر الدین باربروسا کو جب خبر ہوئی کہ حسن آغا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اٹھا کر چارلس اور دوریا اسپین کی طرف بھاگے ہیں، تو اس وقت تک وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں آ چکا تھا، لیکن وہیں سے وہ پلٹا قسطنطنیہ گیا، اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پہلی بار اس نے سلطان سے درخواست کی کہ ترکی بحری بیڑے کے امیر البحر کی حیثیت سے سلطان اسے ترکی بیڑے کو لے کر جنوبی فرانس کی طرف جانے کی اجازت دے۔ سلطان سلیمان جو خشکی میں ناقابل تذکیر رہا تھا اور یورپ کے ایک بہت بڑے حصے کو اس نے کھنگال دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ جہاں وہ خشکی پر شہنشاہ ہے وہاں باربروسا اس کے ساتھی بحر کے شہنشاہ ہیں، لہٰذا اس نے خیر الدین باربروسا کو اپنے بحری بیڑے کے ساتھ فرانس کے جنوبی شہروں کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ اجازت ملتے ہی خیر الدین باربروسا کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی، اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر فرانس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور معاذ چاروں اپنے دیوان خانے میں بیٹھے تھے اور کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی، جو دیوان خانے میں بیٹھے ہی بیٹھے کعب بن عامر نے بسیط کو آواز دی اور اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر حویلی کے دوسرے کمرے سے بڑی تیزی کے ساتھ بسیط نکلا۔ صحن کی جلتی ہوئی مشل کی روشنی میں بڑی تیزی سے وہ صدر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب منہ لگا کر اس نے پوچھا، کون ہے؟ بسیط کو باہر سے آواز سنائی دی، بسیط دروازہ کھولو، میں منظر بن زبیر ہوں۔ بسیط آواز کو پہچان گیا، دروازہ اس نے فوراً کھول دیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر بطروش اور منظر بن زبیر دونوں کھڑے تھے۔ بسیط ایک طرف ہٹ گیا، دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ بسیط نے پہلے کی طرح دروازہ بند کر دیا۔ بطروش اور منظر بن زبیر دونوں دیوان خانے کی طرف گئے، بسیط ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کعب بن عمرو نے دروازے پر کھڑے بسیط کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بسیط وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ اس پر بسیط بھی دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے مصافحہ کرنے کے بعد بطروش اور منظر بن زبیر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے قریب ہی ایک نشست پر بسیط بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر کعب بن عامر، اس کی بیوی میسونہ، اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب اور معاذ بڑی گہری نگاہ سے ان دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز معاذ نے کیا تھا۔ وہ بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ دونوں عشاء کے بعد آئے ہیں، آپ کے چہرے ایسے ہیں کہ ان سے کچھ پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ دونوں کے چہروں پر پریشانی کم اور اطمینان زیادہ ہے، کیا آپ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں؟ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے بطروش کہنے لگا، معاذ میری بہن، مجموعی طور پر ہم سب کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے تو ہم بہت ہی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ معاذ کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر وہ خبر کہنے میں دیر کیسی؟ بطروش مسکرایا، کہنے لگا، میری عزیز بہن، یہ خبر تو اب بہت پرانی ہو چکی ہے کہ یورپ کے بحری بیڑے کو خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے بدترین شکست دی اور یورپ کی بحری طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ دوسری خبر بھی پرانی ہو چکی ہے کہ سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکلا اور بودھا تک پورے یورپ کو کھنگالتا رہا، اور یہ کہ آسٹریا کا بادشاہ فرلندہ جو چارلس کا بھائی بھی ہے، وہ خوفزدہ ہو کر سلطان سلیمان کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ گیا۔ اب جو خبر میں کہنے لگا ہوں یوں جانو یہ سب کے لیے مجموعی طور پر اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ تم لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چارلس اور دوریا دونوں الجزائر پر حملہ آور ہونے کے لیے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ میں ہے، سلطان سلیمان یورپ میں الجھا ہوا ہے، لہٰذا وہ الجزائر پر قبضہ کر لے گا۔ اس سلسلے میں اس نے الجزائر میں باربروسا کے نائب سے کچھ معاملہ طے کیا تھا، لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ الجزائر میں چارلس اور دوریا کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ جہاں ان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، وہاں ان کا آدھا بحری بیڑا بھی تباہ ہو گیا ہے، اور دونوں واپس ناکام اور نامراد ذلت آمیز شکست کھا کر ہسپانیہ آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش جب خاموش ہوا تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ کہنے لگی، میرے بھائی یہ تو مجموعی طور پر سب کے لیے اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتی ہوں الجزائر والوں نے ایک طرح سے چارلس کی بحری طاقت کی رہی صحیح کمر بھی توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب آپ وہ خبر دیں جو خصوصیت کے ساتھ میرے لیے اچھی ہے۔ میری بہن، تمہارے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جن ملاحوں کے ذریعے میرا خیر الدین باربروسا اور حسن کروسو سے رابطہ رہتا ہے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسن کروسو نے قسطنطنیہ میں اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔
اب وہ تمہیں لینے آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جائے گا، جہاں تم دونوں میاں بیوی پرسکون زندگی بسر کرو گے۔ یہ خبر کا ایک حصہ ہے، ابھی خبر میں نے ختم نہیں کی۔ اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ خیر الدین باربروسا اپنے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ سے فرانس کے جنوبی ساحل کا رخ کر رہا ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ فرانس کے جنوبی ساحل پر وہ کس قسم کی کارروائی کرے گا، لیکن جو پیغام حسن کروسو کے ملاحوں کے ذریعے مجھے پہنچا ہے اس کے مطابق فرانس کی مہم کے بعد یا اس مہم کے دوران حسن کروسو کسی ایک یا چند جہازوں کو لے کر رات کے وقت یہاں آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لہذا میری بہن، میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم حسن کروسو کے ساتھ قسطنطنیہ جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت تمہیں لے جانے کے لیے آ سکتا ہے۔ بطروش خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہ خبر جو میں نے کہی ہے اس کا ایک الٹا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لیونش اور صلب بن حلوان کی نگاہوں میں معاذ کی شخصیت مشکوک ہے۔ انہیں اب بھی شک ہے کہ معاذ کا کوئی نہ کوئی تعلق، واسطہ اور رابطہ حسن کروسو سے ضرور ہے۔ اب تک وہ اس لیے چپ تھے کہ چارلس نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دے رکھا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں مصروف ہے اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف نہ کوئی کارروائی کی جائے اور نہ اس کے لیے کوئی اندرونی مسئلہ کھڑا کیا جائے۔ اب چارلس پے در پہ شکستیں کھانے کے بعد واپس آ گیا ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے جو سب سے پہلا حکم دے گا وہ یہ کہ مسلمانوں کو زبردستی نصرانی کیا جائے، اور جو مشکوک مسلمان ہیں ان کو اب عقوبت خانے میں لے جا کر ان کے سامنے دو ہی راستے رکھے جائیں، عیسائیت اختیار کر لیں یا موت کو گلے لگا لیں۔ اب اگر حسن کروسو کے آنے پر معاذ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ اسے جانا چاہیے، تو معاذ کے اچانک جانے پر لیونش اور صلب بن حلوان یہی خیال کریں گے کہ معاذ واقعی حسن کروسو کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتی تھی، اسی بنا پر وہ ہسپانیہ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی گئی ہے۔ اس طرح ان کے شکوک اور شبہات یقین میں بدل جائیں گے، اور معاذ کے یہاں سے جانے کے بعد میرے بزرگ کعب بن عامر آپ کے لیے تکلیفوں کا ایک سلسلہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جب تک میں ان خانقاہوں اور اس سرزمین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک راہب کی حیثیت سے زندہ ہوں میں آپ لوگوں کی حفاظت کرتا رہوں گا، لیکن اس خطے میں ہمیں ایک احتیاطی تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو معاذ بھی حفاظت کے ساتھ قسطنطنیہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد اس حویلی پر بھی کوئی حرف گیری نہیں آئے گی۔ بطروش جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر نے پوچھ لیا، میری عزیز کیسی احتیاطی تدبیر؟ اس موقع پر بطروش نے ایک گہری نگاہ پہلے اپنے پہلو میں بیٹھے منظر بن زبیر پر ڈالی، پھر کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے پاس آنے سے پہلے اس سلسلے میں نے منظر بن زبیر سے بھی مشورہ کیا، جو تدبیر میں اختیار کرنا چاہتا ہوں اس سے اس نے بھی اتفاق کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اسی وقت اپنے سارے سامان کے ساتھ معاذ تیار رہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، منظر بن زبیر بھی میرے ساتھ ہی ہوگا، معاذ کو ہم اپنی خانقاہوں میں اسی تہ خانے میں محفوظ کر دیں گے جہاں اس سے پہلے حسن کروسو رہ چکا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد اگلے روز میں لیونش کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ تم نے کعب بن عامر کی بیٹی معاذ کو تو نہیں اٹھوایا، اس لیے کہ معاذ گھڑ دوڑ کے لیے نکلی تو واپس نہیں آئی۔ یہ بھی کہوں گا کہ اس موقع پر بسیط اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اس سے کہوں گا کہ اگر اس نے معاذ کو اٹھوایا ہے تو اسے چھوڑ دے، ورنہ حالات البشارات میں خراب ہو جائیں گے۔ جب میں اس موضوع پر لیونش سے گفتگو کر رہا ہوں گا تو پیچھے پیچھے آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ لیونش سے کہیں گے کہ اگر اس سے پہلے بھی آپ کے آدمیوں نے میری بیٹی کو اٹھوانے کی کوشش کی لیکن بلا ہو بطروش کا کہ میری بیٹی کو بچا لیا، اب کل سے میری بیٹی پھر غائب ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، البشارات میں ہمارے سب سے تعلقات اچھے ہیں، لہذا میری بیٹی کے اٹھائے جانے کا شبہ صرف دو افراد پر کیا جا سکتا ہے، ایک لیونش تم پر اور دوسرا شلبی قبیلے کے سردار صلب بن حلوان پر۔ جب اس موضوع پر آپ لیونش سے گفتگو کریں گے تو لیونش بھی بڑا پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو معاذ کو اٹھایا ہی نہیں ہوگا، لہذا جب خانقاہوں سے ہی معاذ گمشدگی کی حالت میں یہاں سے حسن کروسو کے ساتھ قسطنطنیہ چلی جائے گی، تب اس کے جانے کے بعد آپ کے گھر کے افراد کو شک و شبہ سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ لیونش اور صلب بن حلوان کی نگاہوں میں آپ کا گھرانہ مظلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اٹھا لیا ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ بطروش جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، میرے عزیز کل یا پرسوں جس رات کو بھی تم معاذ کو اپنی خانقاہوں کی طرف لے جاؤ گے اور حسن کروسو جب آئے گا تو وہ تم سے رابطہ قائم کرے گا، اس طرح کیا وہ باہر ہی باہر معاذ کو لے کر اپنے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم ایک طرح کے اضطراب اور غرض میں مبتلا رہیں گے، نہ ہم حسن کروسو کو دیکھ سکیں گے اور نہ معاذ کو الوداع کہہ سکیں گے۔ اس پر بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا،
آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم معاذ کو یہاں سے الوداع کسی طریقے اور سلیقے سے کریں گے، اور خداوند نے چاہا تو رخصت ہونے سے پہلے آپ کی ملاقات معاذ ہی نہیں حسن رسول سے بھی کرانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا انتظام میں خود کروں گا۔ بطروس جب خاموش ہوا تو منظر بن زبیر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا معاملہ آسان طریقے پر انجام کو پہنچے گا۔ حسن رسول جب یہاں پہنچے گا تو اس کی آمد سے آپ کو مطلع کیا جائے گا اور اس سے آپ کی ملاقات کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں نے باری باری کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے مصافحہ کیا، پھر وہ حویلی سے نکل گئے تھے۔ پہلے کی طرح بسیط نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا تھا